السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں علامہ صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، آپ کی مہربانی ہے. آپ سنائیں، ٹھیک ہیں آپ؟ بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سارے. ابھی اصل میں آپ سے پچھلے ہفتے بھی لائیو آنے کی کوشش کی تھی، اس کے پچھلے ہفتے بھی، لیکن یہ ہے کہ ویٹنگ ہوتی رہی ہماری، نمبر نہیں آیا. الحمدللہ آج نمبر آ گیا. تو جی سر. بس گزارش یہ ہے کہ کچھ سوالات تھے آپ سے. میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی ہے، 3-4 بار لائیو آیا ہوں میں آپ کے جی ساتھ. جی جی جی. اور آپ وہ اس بار دور پھر رکھیں کچھ نا، اپنا سوال لے فون کے دور آپ کی رکھیں، خدمت میں فون حاضر دور ہوں. رکھیں چہرے سے. ہاں بولیں. میں نے اس لیے وہ مائک کے نزدیک کیا ہوا تھا تاکہ آواز جو ہے کلیئر آ جائے. آواز صحیح ہے، ٹھیک آواز سن صحیح پا ہے. رہے ہیں مجھے اب میرا؟ بہتر ہے، اسی طرح رکھیں. اوکے، آپ بات کرتے جائیں. میں کیا کہہ رہا تھا اللہ علی صاحب کی قبل اس کے کہ اپنے سوال شروع کروں، میں آپ کو کچھ بات بتانا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ یہاں پہ جب سے ہم نے دلی میں جہاں ہم رہتے ہیں، پرانی دلی میں خصوصاً، وہاں پہ جب سے ہم نے اہل بیت کی شان بیان کرنی شروع کی ہے اور اپنا ظاہر کیا ہے لوگوں پہ کہ ہم اہل بیت کو پہلے رکھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ، پھر اللہ کے رسول، پھر اہل بیت، تو ہمارے جو ہے فتوے لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ رافضی ہو گئے ہیں، یہ شیعہ ہو گئے ہیں. جو کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا سچائی ہے، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم سب یہ ہے کہ لوگوں میں جو ہے علیہ السلام و اطہار کی تعلیمات کو عام کیا جائے. اور جی پہلے بھی میں نے آپ سے 3-4 بار آ کے لائیو بات کی ہے، اور آپ کے جو بیانات ہیں بڑا فیض اٹھایا ہے لوگوں میں. تو آپ کے یہاں پرانی دلی کو بتانا چاہ رہا تھا. اور جہاں تک میرے عقیدے کی بات ہے، میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو کہ اگر بات یہ ہے کہ علی کو اگر مولا کہنا شیعہ ہے تو ڈیفینیٹلی میں شیعہ ہوں، میرے گھر والے شیعہ ہیں، ہم سب شیعہ ہیں. اگر غدیر کو ماننا شیعت کا اعلان ہے تو میں بالکل غدیر کو مانتا ہوں، میں سقیفے کو نہیں مانتا. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اہل بیت کو ماننا شیعہ ہے، شیعہ ہونا ہے، تو میں بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں. اور اسی طریقے سے اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے دشمنوں پہ لعنت کرنا شیعہ ہے تو میں بالکل شیعہ ہوں. اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت کرنا شیعہ ہے تو میں، میرے گھر والے، میرے دوست ماشاء سب اللہ، شیعہ ہیں. ماشاء اور مجھے اس کو کہنے میں کوئی آڑ محسوس نہیں ہوتی. جس طریقے سے لوگ جو ہے حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہیں فدق کے معاملے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ اگر کہنا شیعہ ہے تو میں بالکل شیعہ ہوں. تو بس اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا. اب میں اپنے سوالوں کی طرف چلتا ہوں. اللہ علی صاحب جی سر. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب آپ کے مطابق کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے فتح چھینا گیا، مولا علی سے خلافت کو جو ہے غصب کیا گیا، تو کلام پاک میں جو آیت تطہیر ہے اور آیت مباہلہ ہے، جن لوگوں نے فدق چھینا، جن لوگوں نے خلافت کو غصب کیا، ان کے لیے کیا بڑی بات تھی کہ وہ یہ 2 آیتیں قرآن سے نکال دیں؟ اور میں نے غالباً آپ سے سنا ہے یا کہیں اور سے سنا ہے کہ 3/4 قرآن مولا علی کی شان میں نازل ہوا ہے، یا وہ آیتیں ان سے ریلیٹڈ ہیں. تو ان کے لیے کیا مشکل تھی کہ یہ آیتیں نکال دیں؟ ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ تو دیکھیں بھائی صاحب، سب حقیقت کو غائب کرانا یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. جو گورنمنٹس ہیں یہ، اور جو اب ابھی ہمارے زمانے میں جو سازشیں ہوتی ہیں، وہ بہت کوشش کرتے ہیں کسی بات کو چھپائیں، حقیقت کو چینج کریں. بعض دفعہ پوری حقیقت کو چھپانے میں کامیاب ہوتے ہیں، بعض دفعہ کامیاب نہیں ہوتے. بعض دفعہ وہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس بات کو اگر نہ چھپائیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا. کوئی ایسے ایویڈنس ہوتا ہے اس کو نہیں چھپاتے، جو بڑے بڑے ایویڈنس ہوتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کو نہیں چھپاتے. جی. تو اس لیے کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ محدود ہے، اور حق جو ہے بہت بڑا ہے. انسان جب حق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس حق کے کچھ حصوں کو چھپا دے، لیکن پوری حق کو چھپانا یہ ناممکن ہوتا ہے. تو اس لیے گرچہ تاریخ اسلام تاریخ ہے سینسرشپ کا، تاریخ ہے تحریف کا، تاریخ ہے انکار کا، یعنی ہمیشہ ہر دور میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ چھپایا جائے، جلایا جائے، آثار کو اور ایویڈنس کو اگلے والے نسلوں تک نہیں پہنچنے دیا جائے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. تو بعض چیزیں ان سے رہ جاتی ہیں، بعض چیزیں وہ مجبور، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ نقل کر لیتے ہیں تو بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان سے ان کا بطلان نکل جاتا ہے نا. تو جو چیزیں ان لوگوں نے جلائی ہیں، جو چیزیں انہوں نے ضائع کی ہیں، لازمی بات ہے کہ وہ زیادہ واضح تھی، وہ زیادہ اس مسئلے میں روشن تھی. لیکن چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں، چاہے احادیث ہوں، لیکن انہوں نے بڑے بڑے کو چھپا دیا ہے.
لیکن سب کو چھپانا کیونکہ لوگ بہت تھے، لوگ بہت دیکھ رہے تھے، یہ سب آنکھوں کے سامنے تھے. اصل مسئلہ غدیر ہے، کتنی چھپانے کی کوشش کی، انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حکم دیا تھا کہ جو یہاں پہ حاضر ہیں وہ سب دوسروں کو جو حاضر نہیں ہے پہنچا دیں غدیر کا خبر، ان کو پہنچائے. تو اس لیے اس حدیث کے روات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے سنا ہے نا ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ واجب ہے اس کا نقل کرنا، تو انہوں نے نقل کیا، اور جو دوسروں نے بھی سنا پھر انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ یہ واجب ہے اس کا نقل کرنا، تو انہوں نے نقل کیا. تو اس کے راوی بے نہایت زیادہ ہے، راوی اس کے بے نہایت زیادہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ تدبیر ہے کہ وہ حق کو نہ چھپنے دیں، گرچہ کہ حق میں سے بعض باتیں وہ ضائع کی گئی ہیں، لیکن پورا ہر بات کو چھپا دینا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. اوکے بھائی مزید بولیں. جزاک اللہ. اچھا ٹھیک ہو گیا. دوسرے سوال کی طرف میں چلتا ہوں. اللہ یاری میں آپ کو جناب اللہ یاری صاحب میں آپ کو سنوں جب آپ کے 2200 سبسکرائبر تھے، اب تو ماشاءاللہ 1.5 لاکھ کے آس پاس ہو گئے ہیں یوٹیوب. اللہ آپ کو عزت دے. تو میں نے اکثر آپ کے جی الحمدللہ میں نے آپ کے بیانوں میں یہ دیکھا ہے کہ آپ جیسے خلافت پہ بات کرنا اور یہ آپ کا ایک اسٹرینتھ رہا ہے، مطلب جو بھی آپ کے مناظرات بھی میں نے دیکھے ہیں. آپ سے التجا سمجھ لیجئے، ریکویسٹ سمجھ لیجئے. مطلب ایک بات میں کہنا چاہتا تھا کہ نماز کے فار ایگزامپل جو مسائل ہیں کہ نماز کیسے ادا کی جائے، وضو کیسے کیا جائے، غسل کیسے کیا جائے، جس سے عام لوگوں کو فیض پہنچے، بجائے اس کے کیونکہ آپ کے ہزاروں بیان ہیں خلافت پہ جو آپ نے بات کی ہے، ہسٹری پہ جو آپ نے بات کی ہے، تو یہ والے بیان میں نے آپ کے کبھی شاید میری نظر سے نہیں گزرے. تو میری ایک التجا یہ تھی کہ اگر آپ اس پہ بات کرنا شروع کریں تو اس سے لوگوں کو فیض پہنچے کہ نماز کیسے ادا کی جائے اور وضو اور غسل کے کیا کیا مسئلے ہیں، جو مطلب فروعاتی مسائل ہیں، کیونکہ اصولی اور عقیدے پہ تو آپ نے کافی بات کی ہے. تو اس پہ کیا موقف ہے آپ کا؟ مطلب آپ پلان کر رہے ہیں کچھ کرنے کے لیے؟ جی صحیح فرما رہے ہیں، اچھی بات ہے، انشاءاللہ کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا، اور ایک سوال کا جواب مجھے یہ دے دیجئے کہ نماز میں جو تشیع سجدہ گاہ آگے رکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت؟ تو اس کی یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ آپ 3 چیزوں پہ سجدہ نہیں کر سکتے، ایک کھانے کی چیزوں پر، ایک پہننے کی چیزوں پر، اور ایک چیزیں جو معدن سے نکلتی ہیں، جو منرل چیزیں، کیونکہ یہ اہل دنیا کے بھگوان ہیں، اہل دنیا کے خدا ہیں. دنیا والے اپنے شہوات میں پیسوں کی پوجا کرتے ہیں، سونا چاندی اور جو معدنوں سے نکلتے ہیں، یا کھانے کی فکر میں ہوتے ہیں، یا پہننے اچھے لباس پہننے کی چیزیں میں. اس لیے آپ ان چیزوں پہ سجدہ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ سب چیزوں پہ سجدہ جائز، زمین پہ سجدہ کر سکتے ہیں، پتھر پہ سجدہ کر سکتے ہیں، لکڑ پہ سجدہ کر سکتے ہیں. روایات میں کہ کاغذ پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن پہننے والی چیز پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے. تو اب مساجد میں جاتے ہیں، مساجد میں اکثر فرش کس کے ہوتے ہیں؟ کارپٹ کے ہوتے ہیں، اور اس پہ سجدہ کرنا ہمارے مذہب میں جائز نہیں، اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق. اور اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں یہ ہے کہ سب سے بہترین چیز جو ہے مٹی پہ سجدہ کرنا، خاک پہ سجدہ کرنا. یہ کیونکہ سجدہ جو ہے یہ انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، خالق